دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ دائی حلیمہ سعدیہ وہ خوش نصیب خاتون تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں بہتر نشو و نما کے لیے بھیج دیتے تھے تاکہ بچے خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر داخل ہوئی تو وہ کمرہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے روشن تھا۔ حضرت آمنہ سے دائی حلیمہ کہنے لگی کہ اتنی روشنی کیوں ہے اس کمرے میں؟ جیسے ہی دائی حلیمہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو ان کی نورانی صورت دیکھ کر ان سے محبت ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی یہ سب کمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان کے نور سے گھر میں روشنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں کے ساتھ مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنی سواری پر تشریف لے گئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب اپنی سواری پر تشریف لے گئے تو بعض روایات میں آیا ہے کہ اس جانور نے 3 بار جھک کر سجدہ ادا کیا۔ اس سواری میں اتنی پھرتی اور چستی آ گئی کہ تمام قافلے والے حیران تھے۔ بنو سعد پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بکریاں چست و توانا ہو گئی اور دودھ دینے لگی کہ ان کے گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر جاتے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ بنو سعد کی عورتیں ان کے گھر آ کر کہنے لگی کہ اے حلیمہ تو اتنی غریب ہے اور دن کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے متعلق بتایا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھولے میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے حسن کے جلوے دیکھ کر عورتیں سمجھ گئی کہ نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بہن بھائیوں ان کی ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب گود میں لے کر کھلاتی تو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور پیاری لوریاں سناتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو ان کا دودھ چھڑایا گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے الفاظ ادا کیے اور بڑے ہوئے تو دوسرے بچوں کو باہر کھیلتا ہوا دیکھتے ایک دن کہنے لگے اماں جان میرے بہن بھائی کہاں ہیں، وہ دن بھر نظر کیوں نہیں آتے؟ جس پر اماں حلیمہ نے بتایا کہ وہ دن بھر بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں اور شام کو گھر لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ میں بھی کل سے بکریاں چرانے جاؤں گا۔ حلیمہ کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اتنے پیارے اور معصوم ہو، باہر گرمی ہوتی ہے، مجھے ڈر ہے تم پر گرمی کا برا اثر نہ ہو جائے، کہیں تمہارے پیارے پیروں میں کانٹا نہ لگ جائے، کہیں کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیر نہ زخمی کر دے، تم دھول مٹی میں باہر جاؤ گے تو تھک جاؤ گے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جاتے تو اللہ کی رحمت کا ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا سایہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے وہ بادل وہیں جاتا۔ پھر راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے بے شک یہ بچہ اپنے بڑوں سے بھی بڑا ہوگا۔ پھر زمانے نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے یہاں تمام پیغمبروں سے اعلیٰ مرتبے والے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکریاں چراتے تو ساری بکریاں تھوڑا سا گھاس چر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم سے بیٹھ جاتی۔ جنگل کے تمام دوسرے جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے آتے۔ ایک مرتبہ ایک بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے۔ شام کو جب گھر جانے لگے تو ایک بکری کم تھی۔ بکری کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگے، اتنے میں شیروں کا ایک جھنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ادب سے ان کے مبارک چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا ہم قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان میں سے ایک بڑا شیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا
یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روز چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا تو میں نے شیر کو کہا کہ بنو سعد کی دائی حلیمہ کی ریوڑ سے ایک بکری اٹھا لاؤ۔ بلا شبہ اسے ڈھونڈتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور تشریف لائیں گے، ورنہ ہمارا اس بکری کو کھانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کی برکت سے غریب حلیمہ کے گھر میں ہر چیز میں برکت پیدا ہو گئی، پورے گھر میں روشنی ہوتی، پورے بنو سعد میں خوشبو مہکتی رہتی۔ عرب کے نامور شاعر جو صحابی اور پہلے نعت خواں بھی ہیں، حضرت حسان بن ثابت نے نہایت عمدہ اور پیارے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ حضرت حسان اس طرح لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی ماں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین تر پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک بنائی گئی۔ اسی طرح امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال اور ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ تمام کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی دیوانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک بار دیکھ لیتا ہے آپ کا شیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانیے، مت چمکے لاٹ نورانیے، کالے زلف تے اکھ مستانیے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، اس صورت کو میں جان آکھاں، جان آکھاں کی جانے جہان آکھاں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی سے ہر کوئی متاثر ہوا۔ حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشانی پر بوسہ کر کے ان سے لاڈ فرماتی۔ دائی حلیمہ رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سال بعد مکہ چھوڑنے گئی، مگر مکہ کی بیماریوں کا بہانہ بنا کر اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ چاک کرنے والا واقعہ سن کر دائی حلیمہ ڈر گئی اور گھبرا گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ مکہ ان کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پاس چھوڑ آئیں۔